بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے کرم سے خیریت سے ہوں۔ ہم کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور اس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی اور مترجم ہیں حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی، اور یہ ہے پارٹ ریڈنگ کا نمبر 39، اور ہم پیج 636 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے اجتماع حکمین۔ ابن ہند نے پھر سے اپنی عسکری طاقت کو ایک جگہ پر جمع کیا اور امیر المومنین کی طرف ایک سفارتی وفد بھیجا تاکہ حکمین اپنا فیصلہ دیں، تاکہ وہ اپنی سازش کا نتیجہ حاصل کرے۔ عمرو عاص اس کا وزیر تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کو خرید لیا گیا تھا۔ امام علیہ السلام کے 12,000 کے لشکر کو باغی بنا دیا گیا تھا کہ جس کی قیادت اشعث بن قیس کے پاس تھی۔ حاکم شام کو معلوم تھا کہ تحکیم کا اجتماع امام المتقین علیہ السلام کی حکومت کے خلاف اعلان بغاوت ہے۔ جب امام علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں شامی وفد پہنچا تو امام علیہ السلام نے 400 اشخاص کا فوجی دستہ ترتیب دیا، جس کی کمان جناب شریح بن ہانی، شین پہ پیش ہے، شین رے یہ ہے، شریح بن ہانی رضی اللہ کے حوالے کی۔ اور یہاں پر حوالہ جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے، لکھا ہے شریح بن ہانی بن یزید بن حرس، یہ زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتے مسلمان ہوئے۔ ان کی کنیت ابو المقدام ہے اور ان کے والد کا نام ہانی ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور یہ امیر المومنین کے جلیل القدر صحابی تھے۔ بریکٹ میں لکھا ہے حوالہ الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب دوبارہ سے اس لائن کو پڑھ لیتے ہیں، جب امام علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں شامی وفد پہنچا تو امام علیہ السلام نے 400 اشخاص کا فوجی دستہ ترتیب دیا، جس کی کمان جناب شریح بن ہانی کے حوالے کی، اور اس کے حوالے سے ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ چلیے اس سے آگے ہے کہ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو روانہ کیا تاکہ وہ انہیں نماز پڑھائیں گے اور اس معاملے میں ان کی مدد کریں گے۔ علاوہ ازیں ابو موسیٰ اشعری ان کے ساتھ تھا کیونکہ وہ عراقیوں کی طرف سے حکم تھا۔ ادھر شام کی طرف عمرو بن عاص 400 کے لشکر کے ساتھ معین مقام پر آیا۔ اسے بہت کچھ سمجھا دیا گیا تھا کہ اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ عمرو عاص سے کہا گیا کہ جو تیرے مقابلے میں ہے وہ لمبی زبان رکھتا ہے لیکن عقل ورائے میں نہایت پست و کمزور ہے۔ ہم کہیں چالاکیاں دکھانے کی حدود سے تجاوز نہ کر جاؤ، تم کہیں چالاکیاں دکھانے کی حدود سے تجاوز نہ کر جاؤ۔ اور یہ حوالہ ہے عقد الفرید۔ پھر آگے لکھا ہے کہ دونوں لشکر مقام ازرو، الف پہ زبر ہے، زال رے پہ پیش ہے اور ہے، ازرو یا دومت الجندل، اس کی ہجے کرتی ہوں، دال واو میم تے ہے، دومت الف لام جیم نون دال، دومت الجندل میں جمع ہوئے۔ اب یہاں پہ اس حوالے سے تفصیلات ہیں دومت الجندل کے حوالے سے، اور تقریباً پورے صفحے کی تفصیلات ہیں جو حاشیے میں لکھی ہیں۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ازرہ یعنی الف زال ازرو، ابھی جو ہم نے پڑھا تھا الف پہ زبر ہے، الف زال رے پہ پیش اور ازرو یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے زریح۔ یہ ملک شام کا مضافاتی شہر ہے اور ملک حجاز کے قریب ہے۔ اسی مقام پر اشعری اور عمرو عاص تحکیم کے لیے جمع ہوئے، اور ذل رما شاعر نے اشعری کے پوتے بلال کی مدح میں کہا تھا انورٹڈ کاما کہ تیرے دادا نے دین اور لوگوں پر احسان کیا کہ جب دین کا گھر انقطاع پذیر تھا، جب وہ مقام ازرو میں تھا تو دین کی یہ حالت ہوئی کہ مسلسل جنگوں نے اسے تباہ کر دیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے منعجم البلدان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129، اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے اگلا ورڈ پڑھا تھا دومت الجندل، اس کے بارے میں بھی حاشیے میں لکھا ہے کہ دومت الجندل یہ شہر دمشق سے 7 میل کے منزل کے فاصلے پر تھا، 7 منزل لکھا ہے، میل نہیں لکھا۔ یہ مقام دمشق اور مدینہ طیبہ کے درمیان واقع ہے۔ ابو عبید سکونی نے کہا کہ دومت الجندل ایک قلعے کا نام ہے جو شام اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے، اور جبل تے کے قریب ہے، جیم بے لام اور توئے بڑی ہے، جبل تے کے قریب ہے۔ یہاں بنی کلب کی ایک شاخ بنی کنانہ آباد ہے۔ اس مقام پر تحکیم کا واقعہ ہوا تھا، اور ابو یعلا الف بے واو یہ عین لام چھوٹی ہے اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ابو یعلا کے پوتے عبداللہ بن عیسیٰ نے نقل کیا ہے۔ پھر لکھا ہے ساتھ ہی حاشیے میں کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ
اس جگہ بنی اسرائیل کے 2 ظالم حکم اکٹھے ہوئے، پھر میری امت کے 2 ظالم حکم اسی مقام میں ظلم کا فیصلہ کریں گے۔ اسی راوی کا کہنا ہے کہ زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا کہ اشری اور عمر و آس اسی جگہ پر جمع ہوئے اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ اکثر شعراء نے ازروح کی بات کی ہے، لیکن آز روشنی، اب یہ پھر ہجے کرنی پڑے گی، الف پہ زبر ہے، الف عین واو رے شین نون چھوٹی ہے، آروشنی نے دومت الجندل کا ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جہاں اللہ کا حکم نازل ہوا ہم اس سے خوش ہیں۔ عمرو اور عبداللہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جب دوما، دال واو میم ہے، دوما میں 2 شیخ جمع ہوئے، یہ دونوں اندھے فتنہ تھے اور وہ امت کو گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں لا سکے تھے۔ آنکھیں ویسے روتی رہیں جس طرح ابن عفان پر روئی تھیں۔ ہم نے ہر جگہ قرآن کا احترام کیا۔ وہ دونوں حق کے تارک، تیلف ریکاف اور خواہشات کے پیروکار تھے۔ انہوں نے نیزوں کے ذریعے حق کو محزون کیا اور وہ دونوں فتنے تھے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ۔ پھر لکھا ہے ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے اپنی کتاب علی و نبو بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 107 میں نقل کیا ہے کہ یہ اجتماع پہلے دومت الجندل میں ہوا، پھر ازروح میں ہوا۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں تمام تفصیلات پڑھ لیں، اور اب واپس ہم آ جاتے ہیں صفحے کی ریڈنگ پر۔ لکھا ہے دونوں لشکر مقام ازروح یا دومت الجندل میں جمع ہوئے تاکہ حکمین جمع ہوں اور فیصلہ دیں۔ یہاں دنیائے عرب کا شاطر و فریب کار عمر و آس اور پست عقل ابو موسیٰ اشعری ایک تاریخی فیصلے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اب ہم آگے پیج 637 پہ لکھا ہے حکمین عمر و آس اور اشعری کے لیے ایک مکان خالی کر دیا گیا تھا تاکہ یہ اس میں بیٹھ کر مذاکرات کرے۔ عمر و آس نے 3 دن کی مہلت طلب کی اور اس دوران وہ انواع و اقسام کے لذیذ اور مرغن کھانے ابو موسیٰ کے سامنے پیش کرتا، اور جب ابو موسیٰ سیر ہو جاتا تو عمر و آس اس کی خوشامدی میں کہتا کہ ابو موسیٰ تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سردار ہو اور تم صاحب فضل ہو، اور تم دیکھ رہے ہو کہ امت کس طرح کے اندھے فیصلے فتنے کی طرف جا گری ہے، تو کیا تم کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکتے کہ امت کی قیمتی جانیں محفوظ ہو جائے؟ ارشاد پروردگار ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں انورٹڈ کاما کہ جس نے ایک زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام مخلوق کو بچایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہاں، اس شخص کا کتنا درجہ ہوگا کہ جس نے ساری مخلوق کو پایا، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ ہم پیج 638 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے شاعر عرب نے کس طرح ایک کم عقل شخص کو اپنے شیشے میں اتارا۔ اشعری کب صحابہ کا سردار رہا اور اس کی کون سی فضیلت تھی؟ اس کا اسلام میں سبقت کے لحاظ سے کون سا پہلو تھا؟ جب ابو موسیٰ نے اپنی تعریف سنی تو وہ پھولے نہیں سما رہا تھا کہ واقعی وہ کوئی بڑا بندہ ہے۔ پوچھنے لگا اے عمر و آس، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فتنے سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ عمر و آس نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم علی علیہ السلام کو خلافت کے عہدے سے ہٹاؤ اور میں معاویہ کو اس منصب سے ہٹا دیتا ہوں، اور ان دونوں کے بجائے امت کے لیے ایک ایسے فرد کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس نے ان جھگڑوں میں کوئی حصہ نہ لیا ہو۔ تو ابو موسیٰ نے کہا وہ کون شخص ہے کہ جسے کرسی خلافت کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے؟ عمر و آس جانتا تھا کہ اشعری عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو چاہتا ہے، لہٰذا اس نے اس کا نام لیا۔ جب اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا نام سنا تو دل میں خوش ہوا، کیونکہ ابن عاص نے اس کے دل کی بات کی تھی۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ اے ابن عاص، تمہاری بات درست ہے، لیکن اس سلسلے میں تم پر کیسے اعتماد کروں؟ تو عمر و عاص نے کہا اے ابو موسیٰ، یہاں پہ انہوں نے سورہ رات کی آیت نمبر 28 کا بیان کیا۔ یہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے ابو موسیٰ نے عمر و عاص سے دنیا بھر کی قسمیں لیں۔ ابو موسیٰ اشعری اتنی قسمیں سن کر مبہوت ہو گیا، کیونکہ یہ ایک عقل سے عاری شخص تھا جس کی اپنی کوئی رائے نہ تھی۔ اس نے عمر و عاص پر یقین کرتے ہوئے کہا کہ اب مجھے تم پر کامل اعتماد ہے۔ اس گفتگو کے بعد عمر و عاص نے حاضرین سے کہا کہ ہم دونوں نے ایک نقطے پر اتفاق کر لیا ہے، ان قریب ہم اپنا فیصلہ سنانے والے ہیں۔ اب ہم آ گئے پیج 639 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے حکمین کا فتنہ خیز فیصلہ۔ لکھا ہے عمر و عاص ابو موسیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہا کہ اے ابو موسیٰ، اٹھو اور
لوگوں کو اپنا فیصلہ سناؤ۔ اشعری نے کہا کہ تم اٹھو اور بات کرو، تو عمر و عاص نے کہا سبحان اللہ، میری کیا جرت کہ میں تم پر پہل کروں، تم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سردار ہو، میں ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ ابو موسیٰ نے کہا معلوم ہوتا ہے تم نے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ تو عمر و عاص نے اس کے سامنے بھاری قسمیں کھانا شروع کر دیں کہ وہ اپنے عہد پر قائم ہے، اور حوالہ ہے العقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 115۔ اس دوران حضرت ابن عباس رضی اللہ نے ابو موسیٰ سے کہا کہ اے اشعری، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ عمرو نے تجھے دھوکہ دیا ہے، اگر تم دونوں متفق ہو چکے ہو تو اعلان میں تم پہل نہ کرنا، کیونکہ عمر و عاص ایک شاطر اور دھوکے باز شخص ہے، مجھے اس پر یقین نہیں ہے کہ جو تم نے فیصلہ کیا ہے وہ اس پر راضی ہو، اگر تم نے پہلے اعلان کر دیا تو وہ بعد میں کھڑے ہو کر تمہاری مخالفت کرے گا۔ یہاں پر حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303۔ ابو موسیٰ نہایت سادہ شخص تھا، وہ دل سے امام علیہ السلام کو نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ابن عباس رضی اللہ سے کہا کہ نہیں، ہم دونوں اس پر متفق ہو چکے ہیں۔ اس پست صفت آدمی نے جناب ابن عباس رضی اللہ کی باتوں کی پرواہ تک نہ کی اور کھڑا ہوا اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور پھر یوں گویا ہوا انورٹڈ کاما، اے لوگو، ہم نے اس امت کی خلافت کے مسئلے پر غور کیا تو ہم نے اس معاملے میں اس سے بہتر کوئی صورت نہیں دیکھی، اس پر میں اور عمرو متفق ہیں، اور وہ یہ کہ علی علیہ السلام اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیں اور امر خلافت کو امت پر چھوڑ دیں، وہ جسے پسند کریں اپنا خلیفہ بنا دیں۔ اس لیے میں نے علی علیہ السلام اور معاویہ دونوں کو معزول کیا، تم اس کام میں خود غور کرو اور جسے تم خلافت کا اہل سمجھو اسے خلافت سونپ دو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 640 پہ، یہ لکھا ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ کہہ کر ابو موسیٰ اشعری پیچھے ہٹ گیا، اس کے بعد عمر و عاص آگے بڑھا، اس نے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا انورٹڈ کاما، اے لوگو، ابو موسیٰ کی بات تم نے سن لی ہے، اس نے اپنے امیر کو معزول کر دیا ہے، لیکن میں اپنے ساتھی معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں کیونکہ وہ عثمان رضی اللہ کا وارث ہے اور اس کے قصاص کا طالب ہے، اور سب لوگوں سے اس مقام کا وہ زیادہ حقدار ہے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ ابو موسیٰ نے کہا اے عمرو، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو نے غداری کی ہے اور دھوکہ دیا ہے، تیری مثال ایسی ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 انورٹڈ کاما، اور اس کی مثال کتے کی سی ہے، اسے کچھ ڈالو تو بھی زبان نکالے رہتا ہے اور اگر چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رہتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ عمر و عاص نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا انورٹڈ کاما، تم گدھے ہو جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ جمعہ کی 5ویں آیت کی طرف اشارہ ہے، اور کتاب ہے الامامت والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143۔ ان دو شخصوں کے اس فیصلے نے اسلامی تاریخ میں ظلم و دھوکہ دہی کا ایک نیا باب رقم کیا کہ پھر امت فتنوں کی آماج گاہ بن گئی، امت کا اتحاد پارا پارا ہو گیا، بدترین گروہ بندی ہوئی، اسلامی اخوت کو ذبح کیا گیا، اور پھر بھائی بھائی سے لڑنے لگا۔ اس فتنے کے بانی اور موجد وہ دو شخص تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو خاص ناموں سے پکارا تھا، یعنی عمر و عاص اور ابو موسیٰ۔ ان دونوں کے بقول ان میں سے ایک کلب یعنی کاف لام بے ٹھہرا اور دوسرا ہمار ہے میم الف رے، واقعی یہ دونوں ان صفات کے مالک تھے۔ اب ہم آگئے پیج 641 پہ، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ابو موسیٰ اشعری کا انجام۔ عمر و عاص نے جب اسے ہمار ہے میم الف رے کے نام کے ساتھ پکارا تو وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ مکہ مکرمہ چلا گیا، لیکن اس نے امام حق علیہ السلام کی معزولی کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے ایک اندھے اور تیرہ و تاریک فتنے کا آغاز کیا کہ پھر ہزاروں انسانوں کا خون ہوا۔ اس تحریک کا مقدمہ عراق کے وہ باغی لوگ تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کو تحکیم پر مجبور کر دیا تھا، اور انہوں نے بھی اپنے حصے کی وہ سیاہ تاریخ لکھوائی کہ قیامت تک ذلت و رسوائی سے وہ یاد رکھے جائیں گے، اور اس زمانے کے شعراء نے ان کی وہ مذمت و ہجو کی کہ ہر عصر اور نسل ان پر لعنت کرتی رہے گی۔ شاعر ایمن ابن حریم ہے پیش رے یہ میم حریم ازدی نے حکمین کی ہجو میں کچھ اشعار کہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر حاشیے میں حریم ازدی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایمن بن حریم اسدی یہاں پہ لکھا ہے، حاشیے میں اسدی ہے جبکہ کتاب میں شروع میں ازدی ہے زے سے۔ چلیے لکھتے ہیں کہ وہ شاعر تھے، ان کے صحابی ہونے کی میں اختلاف ہے، روایت میں ضعیف ہے، اور حوالہ ہے تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392۔ جی، شاعر ایمن ابن
اب ہم آ گئے ہیں حاشیے سے صفحے کی جانب. انہوں نے حکمین کی ہجوں میں کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم درج ذیل ہے انورٹڈ کاما کہ اگر یہ قوم صاحب رائے ہوتی تو وہ گمراہی سے بچ سکتی تھی کیونکہ ان کے درمیان ابن عباس رضی اللہ جیسی صاحب علم و دانش شخصیت موجود تھی. وہ انہیں اپنا حکم بنائے اور تمہیں اللہ کا واسطہ ان لوگوں کے درمیان ابن عباس رضی اللہ جیسا کوئی منطقی اور استدلالی بحث کرنے والا موجود تھا، لیکن انہوں نے اس بوڑھے کو حکم بنایا جس نے بھاری بھاری قسموں پر اعتبار کر لیا. اسے یہ علم نہ ہو سکا کہ اس کے ساتھ مکر و فریب کیا گیا ہے. عمر و عاص نے اسے وہ چکر دیا کہ وہ اس کی چالوں کو نہ سمجھ سکا. میرا پیغام علی علیہ السلام تک پہنچا دو کہ کسی مرد کا قول حق باطل کو نظر نہیں آتا. اب اگلا پیراگراف ہے. ابھی انورٹڈ کاما مجھے نظر نہیں آیا کہ بند ہوا ہو، لیکن اگلا جو پیراگراف اس میں لکھا ہے، اشری کیا سمجھے ابو الحسن علیہ السلام کو، جان لیں تم ہدایت پر ہو. کسی چیز کا آخری حصہ اس کے سر جیسا نہیں ہوتا. اپنے اس ادنا ساتھی کو دفع کرو. آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ آپ علیہ السلام کے ناصر و معاون ہے. یہاں پر اب انورٹڈ کاما کلوز ہوا ہے اور حوالہ ہے وقت الصفین، صرف صفحہ نمبر 502. اور اب ہم آگئے ہیں پیج 642 پر. لکھا ہے جی ہاں، عراقیوں نے ابو موسیٰ اشعری کا بطور حکم انتخاب کر کے تاریخ اسلام میں اپنا نام ایک سیاہ باب کے طور پر رقم کرایا جو اس کی ذلت و رسوائی کی انمٹ شہادت ہے. ابو موسیٰ ایک کم عقل اور پست رائے رکھنے والا ایک سادہ لو شخص تھا جس کا مقابلہ دنیا عرب کے ایک مشہور فریبی شخص سے تھا جس کا نام مکرو دھوکے کی علامت ہے. اب اگلی ہیڈنگ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا خطاب. لکھا ہے کہ جب عراقی فوج میں یہ خبر عام ہوئی کہ ابو موسیٰ نے امیر المومنین علیہ السلام کو معزول کر دیا ہے تو وہ پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے. چونکہ امام علیہ السلام ان لوگوں میں موجود تھے کہ یہاں خاموشی اختیار کی جاتی ہے تو پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں. وقت اور حالات کی نزاکت اور حساسیت کے پیش نظر امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں تحکیم اور حکمین کی حقیقت سے آگاہ کریں کہ عبداللہ بن قیس اور عمر و عاص کون لوگ ہیں. حضرت امام حسن علیہ السلام ممبر پر بلند ہوئے اور قوم سے خطاب فرمایا انورٹڈ کاما، اے لوگو، تم لوگوں نے عبداللہ بن قیس اور عمر بن عاص کو بطور حکمین منتخب کیا کہ وہ دونوں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ دیں گے، لیکن انہوں نے اپنی اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ دیا. جنہیں حکم کا نام دیا گیا تھا وہ محکوم علیہ بن گئے، اور عبداللہ بن قیس اشعری نے تو وہ غلطی کی کہ جو قابل معافی نہیں ہے. اس کی غلطی 3 باتوں پر مشتمل ہے. اس نے خلافت کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا نام پیش کیا. وہ کس طرح خلیفہ بن سکتا تھا؟ اس کا والد اس کی خلافت پر راضی نہ تھا. دوسری بات، اس نے خود اپنا نام پیش ہی نہیں کیا. اور تیسری بات، مہاجرین اور انصار نے اس کا نام پیش نہیں کیا تھا. حکومت فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے. اور جو فیصلہ کرنا ورڈ ہے یہ بریکٹ میں لکھا ہے، حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سعد سین عین دال کو بنی قریظہ کا حکم ٹھہرایا تھا. انہوں نے بنی قریظہ کے درمیان حکم خداوندی نافذ کیا تھا. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فیصلے کو صحیح قرار دیا تھا. اگر حکم بنانا جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد رضی اللہ کو حکم نہ بناتے. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئی کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا خطاب تھا. یہ ہم نے پڑھ لیا اور ہم اس کو پڑھتے ہوئے پیج 643 پر آ چکے تھے. اور اب یہاں پر حوالے میں پورے صفحے میں تقریباً یہ حوالہ ہے اور اس میں ساری تفصیلات ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. جہاں پہ لکھا تھا صحابی سعد کو بنی قریظہ کا حکم ٹھہرایا، اس کے حوالے سے یہاں پہ تفصیلات ہیں. لکھا ہے سعد بن معاذ نعمان انصاری رضی اللہ، یہ ایک بزرگوار قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے. الف پہ زبر ہے اور واو سین اوس سے تعلق رکھتے تھے. یہ اس وقت حضرت مصعب میم سواد عین وے مصعب بن عمیر رضی اللہ کے ہاتھ پر اسلام لائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معلم بنا کر مدینہ بھیجا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں. جب سعد رضی اللہ اسلام لائے تو انہوں نے اپنی قوم بنی اشہل الف شین ہیلام سے کہا
انورٹڈ کاما میں اس وقت تک تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں سے بات نہیں کروں گا کہ جب تک تم سب اسلام نہیں لاتے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. اور ابھی ہم حاشیے میں ہی پڑھ رہے ہیں. لکھا ہے کہ اس کے بعد ان کی قوم نے اسلام قبول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے فرما تھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کے حملہ آور ہونے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ سے مشاورت کی. تو سب سے پہلے جناب مقداد رضی اللہ نے اپنی اطاعت کا اعلان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں انصار پر لگی ہوئی تھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں ان کی تعداد زیادہ تھی. جناب سعد رضی اللہ نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو جناب سعد رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کی مراد ہم ہیں؟ تو اس پہ سید المرسلین نے فرمایا کہ ہاں. جناب سعد رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے. آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے ہم گواہی دیتے ہیں وہ حق اور سچ ہے. ہم ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، جو حکم فرمائیں ہم کر گزریں گے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں. اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھس جانے کا بھی حکم دیں تو ہم حاضر ہیں. ہمارا کوئی فرد پیچھے نہیں رہے گا. ہم کل اپنے دشمن سے مقابلہ کریں گے. جب جنگ کا بازار گرم ہوتا ہے تو اس وقت ہم جیسا ثابت قدم کوئی نہیں ہوگا. لڑائی کے وقت ہم ڈٹ جانے والے ہیں. شاید اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری جنگ دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اللہ کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کی طرف چلیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد رضی اللہ کے کلام پر بہت خوش ہوئے اور پھر مشرکین سے جنگ کی. اور جب جنگ خندق ہوئی تو جناب سعد رضی اللہ میدان جنگ میں آئے اور آپ نے زرہ پہن کر رکھی تھی لیکن اس سے ایک بازو نکال رکھا تھا اور آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور اس وقت آپ کی زبان پر شعر تھا کہ جس کا معنی یہ ہے کہ دشمن تھوڑی دیر ٹھہر جا تاکہ جنگ کا بازار گرم ہو جائے. جب موت آ جائے تو پھر اس وقت موت سے کیا ڈرنا. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہ حاشیے میں لکھی ہوئی تمام تفصیلات پڑھ لی ہم نے. آئیے اب آگے چلتے ہیں. ہیڈنگ ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب کا تجزیہ و تحلیل. شہزادہ سبز قبا نے اپنے پرفصاحت و بلاغت خطبے میں ان چند حساس نقطوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اس مقام پر محور نزاع میں اور مصدر فتنہ میم سواد ڈال رہے مصدر فتنہ تھے. آپ علیہ السلام نے اسے تفصیلاً پیش کیا کیونکہ قرآن اٹھائے جانے پر عراقی کھڑے ہو گئے تھے کہ اب قرآن فیصلہ کرے گا. ہم پیج 644 پر ہیں. عراقیوں کی یہ پہلی غلطی تھی اور پھر اس سے بڑی غلطی ابو موسیٰ اشعری کا حکم بنانا تھا کیونکہ وہ حکم بننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا تھا. حکم کے فرائض میں ہے کہ وہ کتاب اللہ کے احکام کی روشنی میں فیصلہ کرے، اپنی ہوا و ہوس کی اتباع میں فیصلہ نہ کرے. یہاں ابو موسیٰ نے قرآن کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کیا تھا. اسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے محبت تھی. اس نے دیکھا آج وہ حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی دیرینہ خواہش کو پالے اور ابن عمر رضی اللہ خلیفہ بن جائے. اسے تو ان کا اپنا والد بھی خلیفہ نہیں بنانا چاہتا تھا کیونکہ اسے شورا کا رکن نہیں بنایا تھا. مصدر انتخاب مہاجرین و انصار تھے، انہوں نے اسے منتخب نہیں کیا تھا. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ علاوہ ازیں امام علیہ السلام نے اپنے خطاب میں تحکیم کی مشروعیت میم شین رے واو این یہ تے مشروعیت کی طرف اشارہ کیا جس تحکیم کے مخالف خوارج تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جناب سعد بن معاذ کو بنی قریظہ قاف رے یہ زوئے ہے بنی قریظہ کا حکم بنایا تھا. اگر عمل تحکیم غیر مشروع
ہوتا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام نہ کرتے. غیر مشروع کی ہجے غین یہ رے میم شین رے واو عین. اچھا آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا خطاب. لکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، حق پر وہ ہے کہ جس نے توفیق پروردگار اور اس کی خوشنودی پالی. لوگ بھی یہی چاہتے ہیں. ابو موسیٰ ہدایت سے گمراہ آدمی کی طرف چلا، ادھر عمرو گمراہی سے ہدایت کی طرف چلا تھا. جب یہ دونوں ایک مقام پر جمع ہوئے تو ابو موسیٰ نے ہدایت سے منہ موڑا اور عمرو گمراہی پر باقی رہا. واللہ یہ دونوں قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے تو ان کا فیصلہ قرآن کے مطابق ہوتا، لیکن ان دونوں نے قرآن کے خلاف اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کیا. نیکسٹ پیراگراف میں کہ جناب ابن عباس رضی اللہ کے خطاب کے بعد امام علیہ السلام نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ کو خطاب کرنے کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن جعفر نے خطاب کیا. کچھ لوگوں نے ان کی آواز پر لبیک کہی، لیکن اکثر لوگ اپنی سرکشی پر باقی رہے. حوالہ ہے الامامت والسیاست، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144. اب ہم آگئے پیج 645 پہ اور یہاں پر ہیڈنگ ہے فتنہ خوارج. جب معاہدہ تحکیم بے اثر و ناکام رہا اور عراقی لوگوں نے ہمیشہ کی ذلت و رسوائی مول لی، وہ خائب و خاسر واپس عازم عراق ہوئے. خے الف حمزہ بے و خے الف سین رے، وہ خائب و خاسر واپس عازم عراق ہوئے. اس دوران امام حق علیہ السلام نے باطل کو شکست دینے کے لیے اپنی فوج کو جمع کیا تو اس دوران ایک اور فتنے نے سر اٹھایا جسے فتنہ خوارج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. خوارج کوفے سے نکلے اور نہروان میں اپنی عسکری طاقت جمع کی. وہاں سے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت گزرے. خے بے الف بے بن ارت الف رے تے گزرے. لکھا ہے کہ یہ سب ان کے پاس جمع ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ خباب رضی اللہ نے کہا میں ایک مومن ہوں. خوارج نے کہا علی علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ خباب رضی اللہ نے کہا آپ علیہ السلام امیر المومنین اور مسلم اول ہیں. خوارج نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ خباب رضی اللہ نے کہا عبداللہ بن خباب بن ارت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوارج نے کہا کہ کیا تم ہم سے ڈر گئے ہو؟ خباب نے کہا کہ ہاں. خوارج نے کہا نہیں، ہم سے نہیں ڈرنا چاہیے. تم نے اپنے والد سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے، وہ ہمیں سنائیں، شاید اس سے ہمیں فائدہ ہو. تو خباب رضی اللہ نے کہا جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انورٹڈ کاما کہ میرے بعد ایک ایسا فتنہ نمودار ہوگا کہ جس کی وجہ سے آدمی کا دل اس طرح مر جائے گا جس طرح آدمی کا جسم مرتا ہے. رات کو وہ مومن ہوگا اور صبح کو وہ کافر ہوگا. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ خوارج نے کہا کہ ہم یہ حدیث تم سے اس لیے سننا چاہتے تھے، واللہ ہم تمہیں اس طرح قتل کریں گے کہ کسی نے اس طرح کسی کو قتل نہیں کیا ہوگا. اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے کہ خوارج نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو باندھا. ان کے ہمراہ ان کی زوجہ بھی تھیں جو حاملہ تھیں. ہم آگئے ہیں پیج 646 پر. بچے کی ولادت قریب تھی. یہ انہیں ایک کھجور کے درخت کے نیچے لائے. اس دوران ایک کھجور کا دانہ زمین پر گرا تو ایک خارجی نے اٹھا کر اسے منہ میں ڈال دیا. وہاں جو دوسرے خارجی موجود تھے انہوں نے کہا کہ تم نے جس چیز کی قیمت ادا نہیں کی اسے اپنی خوراک بنا لیا. یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. تو خارجی نے وہ دانہ منہ سے نکال کر پھینک دیا کیونکہ ان کے نزدیک ایک دانہ کھجور کھانا بغیر اجرت ادا کیے حرام تھا. اب اگلی ہیڈنگ ہے خنزیر کا قتل. لکھا ہے اس دوران وہاں سے کسی زال میم چھوٹی ہے کہ سور کا گزر ہوا تو ایک خارجی نے تلوار سے اسے مار ڈالا. اس کے ساتھیوں نے اسے لان تان کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو اللہ کی زمین پر فساد ہے. پھر وہ خارجی سور کے مالک کے پاس گیا اور اسے راضی کیا. جی ہاں، وہ خشک مقدس لوگ جن کے نزدیک ایک ایک دانہ کھجور اور سور کی قیمت تھی لیکن ایک انسان کی قیمت نہیں تھی. اب اگلی ہیڈنگ ہے اور وہ ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوارج سے گفتگو. لکھا ہے جب عبداللہ بن خباب رضی اللہ نے ان کا مذہبی ڈھونگ دیکھا تو فرمایا کہ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے تمہارے حالات دیکھ رہا ہوں، اگر واقعی تم دین میں ایسے سچے ہو اور پختہ ہو تو مجھے بھی تم سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی ہے، خصوصاً اس حالت میں جب کہ تم مجھے امان دے چکے ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے ابھی کہا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ میں تو ایک مسلم ہوں. میں نے اسلام میں کوئی بدعت
بھی ایجاد نہیں کی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل۔ لکھا ہے خارجیوں نے جناب عبداللہ رضی اللہ کو زمین پر لٹایا اور انہیں ذبح کر دیا۔ اس وقت ان کا خون پانی میں بہہ رہا تھا اور ان کا لاشا ان کی زوجہ کے سامنے تڑپ رہا تھا۔ وہ بیچاری ان ظالموں کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رقص کنا دیکھ رہی تھی۔ پیج 647۔ بے سہارا عورت نے ان سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میں تو ایک کمزور عورت ہوں، اللہ کا خوف کرو اور مجھے قتل نہ کرو۔ ان ظالموں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس پر کتوں کی طرح جھپٹے اور اس بیچاری کو قتل کر ڈالا اور اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا۔ پھر انہوں نے 3 اور بے گناہ عورتوں کو قتل کیا۔ ان میں سے ایک سنان صداویہ سین نون الف نون صاد دال الف واو یہ تھیں اور انہیں صحبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا تک بھی نہ آیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی زوجہ کو بے دردی سے قتل کیا۔ پھر وہ ہر طرف درندوں کی طرح چڑھ دوڑا اور اللہ کی زمین پر فساد برپا کیا۔ جو بھی ان کے سامنے آیا اسے قتل کر ڈالا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے جنگ نہروان اور خوارج کے دیگر حالات۔ لکھا ہے جب حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ کی شہادت کی خبر امیر المومنین علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کو پہنچی تو آپ امام علیہ السلام نے حارث بن مرول ابدی میم پہ پیش ہے اور ہے مرہ الابدی الف لام عین بے دال چھوٹی ایک کو بھیجا تاکہ وہ تمام حالات کا جائزہ لے کر انہیں مطلع کرے۔ حارث بن مرہ نے وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیا اور تحریری رپورٹ بنا کر امام علیہ السلام کی طرف بھیج دی اور انہوں نے کوئی بات امام علیہ السلام سے نہ چھپائی۔ پھر حارث رضی اللہ نہر کی طرف گئے تاکہ خوارج سے بات چیت کریں۔ جب حارث رضی اللہ ان کے قریب پہنچ گئے تو خارجیوں نے امام علیہ السلام کے سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ جو ہی یہ حارث کے قتل کی خبر امیر المومنین علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام کے تمام ساتھی آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور عرض کیا یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ علیہ السلام شام کی طرف متوجہ ہیں اور پیچھے ایسے لوگوں کو چھوڑے جا رہے ہیں جن سے مال محفوظ ہے اور نہ جان، تو جب یہ میدان خالی دیکھیں گے تو تباہی مچا دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہمیں اس جماعت کے مقابلے میں لے جائیں، جب ہم ان سے فارغ ہو جائیں تو پھر ہمیں شامی دشمنوں کے مقابلے پر لے جائیں۔ سید البصیین علیہ السلام نے اس رائے کو پسند کیا کہ یہ درپیش خطرہ حاکم شام کے خطرے سے بہت شدید ہے، کیونکہ یہ فتنہ دارالحکومت کے بالکل قریب تھا، پہلے اس کا قلع قمع ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہم اب آ گئے پیج 648 پر۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے فوراً کوچ کا حکم دیا۔ لشکر حق سفر طے کرتا ہوا نہروان پہنچا تاکہ دین اسلام سے خارج ہونے والوں سے جنگ کریں اور امن و آشتی کے نظام کو بحال کریں۔ امام علیہ السلام نے ان کی طرف اپنا قاصد بھیجا تاکہ وہ عبداللہ بن خباب رضی اللہ اور ان کے ہمراہیوں اور سفیر امام علیہ السلام جناب حارث رضی اللہ کے قاتل ان کے حوالے کریں۔ تمام خوارج نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم سب ان کے قاتل ہیں، ہم پر تمہارا اور ان کا خون حلال ہے۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے نرمی کے ساتھ خطاب فرمایا۔ آئیے امام کا خطاب پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوارج سے خطاب۔ یہ خطاب عربی میں ہے جو کہ 648 پیج پر ہے، جبکہ اس کا اردو ترجمہ جو ہم پڑھیں گے وہ پیج نمبر 649 پر ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما: اے جماعت، میں اس بات سے ڈرانے آیا ہوں کہ کہیں امت مسلمہ تمہیں کل اس نہر کے درمیان پچھاڑا ہوا نہ پائے، کہیں تم اپنے پروردگار کی دلیل و حجت کے بغیر اپنے بدترین انجام سے دوچار ہو جاؤ، اس حال میں کہ تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہی نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے تمہیں تحکیم اور ثالثی سے منع کیا تھا؟ میں نے تمہیں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شامیوں کا مقصد تمہیں دھوکے میں مبتلا کرنا ہے اور تمہاری طاقت کو پارا پارا کرنا ہے۔ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ دین اور قرآن کے حامل نہیں ہیں؟ میں ان لوگوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں ان کے بچپن سے بھی واقف ہوں اور ان کی جوانی سے بھی واقف ہوں، اور یہ غدار لوگ ہیں، اور اگر تم نے میری رائے کو قبول نہ کیا تو تم سے پختگی اور ہمت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود تم نے میری نافرمانی کی، حتیٰ کہ مجبوراً میں نے بھی ثالثی کو منظور کر لیا، لیکن میں نے اس میں کچھ شرائط کا اضافہ کیا اور کچھ عہد و پیمان لیے۔ میں نے حکمین پر یہ
آگے شرط عائد کی کہ جس کا قرآن حکم دے وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور جس سے قرآن منع کرے گا اسے ختم کر دیں گے۔ اور ان دونوں ثالثوں نے باہم اختلاف کیا، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مخالفت کی، اسی لیے ہم نے ان کا حکم قبول نہیں کیا، اور جو فیصلہ ہمارا اس تحکیم سے پہلے تھا ہم مجبوراً اسی فیصلے پر پہنچ گئے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم یہ باتیں کہاں سے کرنے لگے؟ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، سوالیہ نشان پہ یہ جملہ مکمل ہوا۔ آگے لکھا ہے کہ جی ہاں، امام علیہ السلام کے خطاب میں واضح ہے کہ انہی لوگوں نے ہی امام علیہ السلام کو تحکیم پر مجبور کیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے حکمین پر شرط لگائی تھی کہ وہ قرآن اور سنت نبوی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جب حکمین نے اپنی خواہشات کا تسلط چاہا تو امام علیہ السلام نے ان کی پیروی کی، کیونکہ ان کا فیصلہ مردود تھا، لیکن اس شر پسند گروہ کا کسی منطقی اور استدلالی پہلو سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے انہوں نے امام علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ ان کی ہٹ دھرمی اور رذالت پر دلالت کرتا ہے۔ ہم آ گئے پیج 650 پر۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے خارجیوں کا جواب۔ لکھا ہے ہم نے حکمین کا انتخاب کر کے غلطی کی تھی تو ہم کافر ہو گئے، اب ہم نے توبہ کر لی ہے، چونکہ آپ علیہ السلام نے بھی حکمین کو قبول کر لیا تھا اس لیے آپ علیہ السلام بھی کافر ہو گئے۔ جس طرح ہم نے توبہ کی آپ علیہ السلام بھی توبہ کر لیں تو ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ورنہ ہم آپ علیہ السلام سے دور ہیں اور ہم جنگ کریں گے۔ امام علی علیہ السلام کا جواب، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا باقی نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مجھ سے پہلے ایمان لایا ہو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک رہا۔ اگر اس صورت میں بھی میں اپنے کفر کی گواہی دوں گا تو اس وقت میں واقعی گمراہ ہو جاؤں گا اور میرا شمار ہرگز ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا۔ تم پر افسوس ہے کہ تم نے کس طرح ہمارے ساتھ جنگ کرنا جائز قرار دیا ہے، کیوں تم ہماری جماعت سے خارج ہو گئے ہو؟ اگر لوگوں نے دو آدمیوں کو حکم بنایا اور لوگوں نے ان سے کہہ دیا کہ تم حق کا فیصلہ کرتے ہوئے مصلحت عامہ کی خاطر ایک کو معزول کر کے دوسرے کو اس کی جگہ پر لے آؤ تو پھر تمہارے لیے تلواریں باہر نکالنا جائز ہو جاتا ہے، پھر تم لوگوں کے سروں کو اڑانے لگ جاتے اور ان کا خون بہانے لگتے، یہ واضح خسارہ ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جب خوارج لاجواب ہوئے۔ لکھا ہے جب خارجیوں کے تمام اشکالات کے شافی و وافی جواب دے دیے گئے اور وہ لاجواب ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اب گفتگو کا سلسلہ ختم کرو اور اپنے دشمن سے جنگ کرو اور جنت کی طرف چلو۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جب خوارج نے امام حق کو مایوس کر دیا۔ لکھا ہے ولی المرسلین نے جب دیکھا کہ یہ ضدی اور فتنہ پرور ٹولہ صلح صفائی کی بات ماننے والا نہیں ہے تو آپ نے اپنے لشکر حق کو حکم دیا کہ اس فساد کا قلع قمع تلوار سے کرو، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اپنی فوج کو جنگ کا آغاز کرنے سے منع فرمایا۔ ہم آ گئے پیج 651 پہ۔ آغاز کرنے سے منع فرما دیا تھا کہ جب تک وہ پیش قدمی نہ کریں تم بھی آرام کے ساتھ رہنا، جب وہ آمادہ جنگ ہو جائیں تو پھر انہیں جواب دینا۔ جب خوارج نے اسلامی لشکر کو آمادہ پیکار دیکھا تو وہ مرنے اور مارنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ وہ جنگ کے لیے اس قدر تشنا تھے جتنا کوئی پیاسا پانی کے لیے، اور وہ ایک دوسرے کو آواز دینے لگے کہ ہے کوئی راہی جنت تو وہ ہمارا ساتھ دے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ پھر ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں کہ چلیں جنت کی طرف، یہ آوازیں تھیں۔ پھر لکھا ہے خارجیوں نے لشکر حق پر یک بارگی دھاوا بول دیا اور ان کی زبانوں پر تھا کہ حکم صرف اللہ کا۔ یہ ورڈ وہ کہتے تھے کہ حکم صرف اللہ کا۔ انہوں نے امام علیہ السلام کی فوج پر شدید حملہ کیا اور کچھ اس قدر شدید تھا حملہ کہ لشکر حق کی سوار فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ دائیں طرف اور کچھ بائیں طرف، جس سے خارجیوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا تو وہ پیدل فوج کی طرف بڑھے تو نیزہ بردار فوج نے ان کا نیزوں سے استقبال کیا، ادھر سوار فوج دائیں اور بائیں واپس لوٹی اور انہوں نے حصار میں لے لیا۔ ادھر پیدل فوج نے نیزوں اور تلواروں سے حملہ کیا۔ خدا کی قسم کچھ دیر بھی نہ لگی تھی کہ ان لوگوں نے خارجیوں کو ابدی نیند سلا دیا، سوائے 9 افراد کے باقی سب واصل جہنم ہو گئے۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ میں لکھا ہے اس حوالے سے کہ نام میرے خیال ہے لکھے، آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ الملل خلل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 میں روایت ہے کہ ان مفروروں میں سے 2 عمان، 2 کرمان، 2 سجستان، 2 جزیرہ اور 1
تل موزون کی طرف بھاگ نکلے. یہ لوگ جہاں جہاں گئے وہاں وہاں اپنی غلط فکر پھیلائی اور پھر وہاں خوارج کی بدعت نے جنم لیا. اور اب یہاں تک پڑھ کر اجازت چاہتے ہیں پیج 651 پہ. اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم مل کر پڑھیں گے. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.